بہت ساری ایسی توہمات جن کے اندر ہم اپنے آپ کو داخل کر لیتے ہیں، ان سے نکلنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح کے بعض دنوں کو منحوس تصور کیا جاتا ہے، منگل کے دن کو، بدھ کے دن کو، ان ایام کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہمارے اندر گردش کر رہی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہم لوگ اپنے ذہن کے اندر انہیں پختہ کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص منگل کے دن یہ کام کرے گا، بدھ کے دن یہ کام کرے گا تو اس کا کام پایہ تکمیل تک نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح بعض جانوروں کے حوالے سے، جس طرح بلی، الو اور کووا، ان کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں جو ہم نے معاشرے کے اندر پھیلائی ہوئی ہوتی ہیں، اور خواتین بالخصوص ان چیزوں کے ساتھ ان کا ایک گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو بھی منحوس تصور کیا جاتا ہے کہ بعض لوگ اتنے منحوس ہوتے ہیں کہ اگر ان تک کوئی خبر پہنچ جائے، ان تک کوئی بات پہنچ جائے، یا اگر وہ کہیں کوئی آپ کسی کام کی غرض سے جا رہے ہیں اور وہ آپ سے ملاقات کر لیتے ہیں تو آپ کا وہ کام نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ کوئی دن بھی منحوس نہیں ہوتا، کوئی مہینہ بھی منحوس نہیں ہوتا، کوئی شخص بھی آپ کے لیے منحوس نہیں ہوتا۔ وہ اگر منحوس ہے تو وہ صرف اپنی ذات کے لیے منحوس ہے۔ اسی طرح کوئی جانور بھی جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر اس جانور کا وہ نیکی کے اندر، برائی کے اندر، یا اس جانور کی وجہ سے آپ کے کام ہونے یا نہ ہونے کا اس جانور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بات عرض کرتا چلا جاؤں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ لیس منا من تطیر، کہ جو شخص بری فعال نکالتا ہے، بدشگونی لیتا ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ گویا کہ اسلام نے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک ہی جملے کے ساتھ ان ساری چیزوں کا رد فرما دیا ہے جن چیزوں کے حوالے سے ہمارا یہ تصور بنا ہوتا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات کے اوپر اس بات کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ جس طرح ایک مقام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کہ اگر اللہ کسی کو کوئی مصیبت پہنچانا چاہے تو کوئی شخص بھی اس برائی اور مصیبت سے بچ نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اگر اللہ کسی شخص کے ساتھ بھلائی کرنا چاہے، کوئی چیز اس کو خیر کی عطا کرنا چاہے، تو فلا راد لفضلہ، اس کے فضل اور احسان کو، اس کی عطا کو کوئی بھی چیز، کوئی بھی شخص جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک مقام پر اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ جو بھی تمہیں آزمائش، مصیبت، پریشانی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی کیے ہوئے کاموں کی سزا، اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی تمہارے سامنے وہ پیش آ جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ہم اس حوالے سے یہ بڑا جو ہے وہ اندازہ خود بھی لگا سکتے ہیں کہ بعض دن بعض لوگوں کے لیے واقعتاً منحوس ہوتے ہیں، لیکن بعض دن بعض لوگوں کے لیے بہت خیر کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ ایک ہی دن کے اندر ایک شخص کو خوشی مل رہی ہوتی ہے، ایک ہی دن کے اندر ایک شخص کو پریشانی مل رہی ہوتی ہے۔ سردیوں کے موسم کے اندر جو شخص گرم ملبوسات کا کاروبار کرتا ہے یا گرم چیزیں، وہ اس کا ایک سیٹ اپ ہے، جس طرح یخنی والا ہے اور بہت سارے ایسے کاروبار ہیں، ان کا کاروبار بہت اچھا چلتا ہے۔ تو اگر وہ شخص یہ کہے کہ میرے لیے سردیوں کا مہینہ جو ہے وہ بہت اچھا مہینہ ہے، سردیوں کا سیزن بہت اچھا ہے، لیکن یہی سیزن ایک برف فروش جس نے برف کا ایک کارخانہ بنایا ہے، برف فروش کے لیے یہ سردیوں کا موسم جو ہے وہ اپنے لیے منحوس سمجھتا ہے۔ اسی طرح جو شخص ایسا کاروبار کرتا ہے جس کا تعلق، جس تجارت کا تعلق گہرا ربط جو ہے وہ گرم سیزن کے ساتھ ہوتا ہے، ظاہری بات ہے سردیوں کے اندر اس کے کاروبار کو نقصان ہوگا۔ کیا وہ شخص کہے کہ میرے لیے جو گرمیوں اور سردیوں کے سیزن بعض لوگوں کے لیے منحوس ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے لیے بہتر ہوتے ہیں؟ اب وہ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہر ایک کے لیے یہ منحوس ہی ہے۔ یہ نفع اور نقصان، انسان کو فائدہ پہنچنا، نقصان پہنچنا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور بعض اوقات ہماری عقل کے اندر بھی پردے پڑ جاتے ہیں جس کو ہم اللہ کی جو ہے وہ حقیقت سے جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے اس سے ہم دور چلے جاتے ہیں۔ کسی کے راستے کے اندر کالی بلی اگر راستہ کاٹتی ہے اور وہ وہاں سے واپس پلٹ آتا ہے کہ اس بلی کی وجہ سے میرا یہ کام نہیں ہوگا، تو یہ وہ شخص جو ہے وہ شرک کرتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا اللہ کی ذات کے اوپر یقین نہیں ہے، اور بلی کے اوپر اس کا ایک یقین بن گیا ہے کہ یہ بلی نے میرا راستہ کاٹا ہے اور اس کی وجہ سے یہ میرا کام بگڑ جائے گا۔ اگر کوئی شخص آپ اس کو منحوس سمجھتے ہیں کہ
کہ اس شخص کے ملاقات کی وجہ سے، راستے کے اندر ملنے کی وجہ سے میرا یہ کام نہیں ہوگا، تو وہاں پر بھی بجائے اس کے کہ آپ اس شخص کی ملاقات کے بعد واپس پلٹ کے آئیں، آپ کو لازماً اس کام کی طرف جانا چاہیے اور اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھ کے کہ مالک میں تیری ذات کے اوپر بھروسہ کر کے، میرے دل کے اندر ایک یہ وہم پیدا ہوا، غلط خیال پیدا ہوا، لیکن تیری ذات کے اوپر یقین کر کے میں اپنے اس کام کی طرف جا رہا ہوں۔ یقیناً اللہ مدد فرماتا ہے اور اس کام کے اندر جو رکاوٹیں ہوتی ہیں اللہ اپنے فضل کے ساتھ وہ رکاوٹیں دور فرما دیتا ہے۔ اسی طرح خواتین کے اندر الو کے حوالے سے، کوے کے حوالے سے اور بہت سارے دنوں کے حوالے سے یہ غلط باتیں جو ہے وہ پھیل جاتی ہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور جہاں تک ممکن ہو ان توہمات سے، بدشگونیوں سے اپنے آپ کو نکال کے اللہ کی ذات کے اوپر یقین کامل رکھ کے ہر چیز کا کارساز حقیقی اللہ ہی کی ذات ہے، اس کے اوپر ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے۔ بعض لوگ سفر کے مہینے کو جو ہے وہ اس کی جو پہلی 13 تاریخیں ہوتی ہیں ان کو منحوس تصور کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان کا اللہ کے نبی سید دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ رد فرمایا ہے اور ان چیزوں سے بدشگونی لینے سے منع فرمایا گیا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد آیات بینات کے اندر ہمیں اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ زلزلہ آ جائے، زلزلہ آتا ہے، بعض لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے، بعض لوگ اس زلزلے سے بچ جاتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ زلزلہ ہر ایک کے لیے منحوس بن کے آیا ہے، وہ اللہ ہی کی طرف سے تھا، ایک سبب بنا ہے نقصان کا، لیکن اصل مسبب الاسباب وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات کے اوپر ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے اور ایسی چیزوں سے بدشگونی لینا یہ ہمارے دینی لحاظ سے ہمیں بالکل بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے اور ایسی چیزیں اگر کسی کے ذہن کے اندر موجود ہیں تو ایسی چیزوں کو ختم کر دینا چاہیے۔